ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ 19 دروازے ہیں، بسم اللہ پڑھنے کی برکت سے 19 دروازے جہنم کے اس کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں۔ سوچے یہ بسم اللہ شریف کی برکت ہے۔ تو جب یہ تبرک بن گیا، اب تو وہ صرف مٹھائی نہیں رہی بلکہ تبرک بن گیا۔ مٹھائی نہیں تھی، مٹھائی تھی لیکن اب وہ صرف مٹھائی نہیں بلکہ تبرک ہے۔ تو کسی کی غفلت سے وہ گر گیا نیچے، لوگوں نے دھیان نہیں دیا۔ امام اہل سنت اٹھے تو پوری محفل اٹھی۔ جب پوری محفل اٹھی تو لوگوں نے دیکھا کہ حضرت جا کہاں رہے ہیں، حضرت والا کہاں تشریف لے جا رہے ہیں۔ تو کیا دیکھا کہ امام اہل سنت اٹھ کر کے پھر نیچے بیٹھے دو زانوں، پھر اس کے بعد ہاتھ زمین پر ٹیکے اور اپنی زبان کی نوک سے اس تبرک کو اٹھایا اور پھر لوگوں سے کہا کہ غفلت کی وجہ سے یہ تبرک زمین پہ گر گیا تھا تو میں نے اس کو اس طرح اٹھایا کیونکہ یہ غوث پاک کی نیاز ہے۔ اس دن لوگوں کو پتا چلا غوث پاک کا نام جس غذا پہ پڑھ دیا جائے یہ اس کا اتنا احترام کرتے ہیں تو غوث العظم دستگیر کا کتنا احترام کرتے ہوں گے، اور اللہ اکبر جب غوث پاک کا اتنا احترام ہے تو رسول پاک کا کتنا احترام کرتے ہوں گے۔ یہ امام احمد رضا کا اصل وصف ہے جو اوروں سے ان کو ممتاز کرتا ہے۔ امام اہل سنت نے خود فرمایا کہ ابھی میری عمر 4-5 سال کی تھی، میں نے بغداد معلیٰ کی سمت معلوم کر لی تھی، اور اس کے بعد سے جس دن سے مجھے بغداد شریف کی سمت معلوم ہوئی میں نے کبھی اس طرف پیر لمبے نہیں کیے، میں نے اس طرف کبھی پیشاب نہیں کیا۔ اندازہ فرمائے یہ احترام ہے، یہ تعظیم ہے۔ امام احمد رضا کو اور چیزوں سے یہ ممتاز کرنے والی چیز ہے۔ خود آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جس دن امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی نے دنیا سے وصال فرمایا، جب وصال کیا تو مولوی اشرف علی تھانوی نے سیدی اعلیٰ حضرت محدث بریلوی کے لیے انا للہ پڑھی اور مغفرت کی دعا کی۔ کسی ان کے ماننے والے نے پوچھا کہ مولانا تو آپ پر شدت کرتے تھے، آپ ان کے لیے انا للہ پڑھتے ہیں، مغفرت کی دعا کرتے ہیں؟ تو مولوی صاحب نے فرمایا کہ تمہیں نہیں پتا کہ وہ عشق رسول کی کس منزل پر فائز تھے۔ آپ غور کریں، اگر کسی کا مرید کسی کو عاشق رسول کہیں تو یہ بات بہت تعجب کی نہیں ہوتی، لیکن مولوی صاحب نے یہ بات ببانگ دہن اپنے ماننے والوں کے درمیان کہیں چھپی ہوئی بات ہے کہ وہ عشق رسول کی کس منزل پر فائز تھے، اور پھر انہوں نے یہ بات کہی کہ وہ میری عبارت کا معنی جو انہوں نے سمجھا، اگر وہ ان کی جگہ میں ہوتا اور عبارت کا وہی معنی سمجھتا جو انہوں نے سمجھا ہے تو جو فتویٰ انہوں نے مجھ پر دیا ہے میں بھی وہ فتویٰ انہی پر دیتا۔ یہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق رسول، محبت رسول ہے۔ اور جب انسان واقعی حضور سے عشق کرتا ہے، محبت کرتا ہے تو پھر اللہ اسے مرتبے کی عطا فرماتا ہے۔ ایک بہت بڑے بیرسٹر تھے علی گڑھ کے رہنے والے، ان کا نام تھا خواجہ عبد المجید۔ خواجہ عبد المجید ان کا نام تھا، بیرسٹر تھے، الہ آباد ہائی کورٹ کے وکیل تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ عام طور پر بہت عرصہ بیتا کہ دنیاوی پڑھے لکھے لوگوں میں اور مذہب کی تعلیم حاصل کرنے والوں میں ایک گیپ ہے، ایک خلا ہے، یہ اس کو نہیں مانتا وہ اس کو نہیں مانتا۔ جیسے دین پڑھا ہوا آدمی کہتا ہے ڈاکٹر کچھ نہیں، وکیل کچھ نہیں، اور ڈاکٹر وکیل کہتے ہیں مولوی صاحب کچھ نہیں، یعنی یہ خلا ہے، نہ یہ اس کو مان رہا ہے نہ یہ اس کو مان رہا ہے۔ لیکن جو سنجیدہ لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہر بندے کی علم اور معلومات کی ایک حیثیت ہے۔ انہوں نے اپنی فیلڈ میں محنت کی، انہوں نے اپنی فیلڈ میں محنت کی۔ تو بیرسٹر عبد المجید صاحب علی گڑھ سے الہ آباد منتقل ہوئے تھے ہائی کورٹ میں۔ خواجہ عبد المجید، ان کے تعلقات تھے حکیم اجمل خان صاحب سے، وہی دور ہے، حکیم اجمل خان صاحب کا دور وہی دور ہے۔ حکیم اجمل خان صاحب کا سے وہ بہت قریبی ان کے تعلقات تھے، کیونکہ حکیم اجمل خان صاحب کو تو آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے اچھی طرح سے۔ اجمل خان صاحب کا نام بڑا مشہور ہے طب کے اندر، ان کی دوائیاں بڑی مشہور ہیں، تو ان سے ان کے تعلقات تھے بیرسٹر خواجہ عبد المجید صاحب کی۔ اور حکیم اجمل خان صاحب کی دوستی تھی ایک شامی بزرگ سے
حکیم اجمل خان صاحب کی دوستی ایک شامی بزرگ سے تھی، وہ ملک شام سے آتے تھے، اور وہ جو شامی بزرگ تھے ان کا مکاشفہ یعنی کشف، ان کا علم، ان کی کرامتیں اس طریقے سے لوگوں نے دیکھی تھی کہ اپنے اور بیگانے سبھی معترف ہو چکے تھے۔ ایک دن حکیم اجمل خان صاحب نے کہا کہ مجھے ایک مریض کو دیکھنے کے لیے جانا ہے، تو شامی بزرگ نے کہا میں بھی چلوں گا، اور بیرسٹر خواجہ عبد المجید نے کہا کہ میں بھی چلوں گا، تو یہ تینوں ساتھ ہو لیے۔ جب مریض کے پاس گئے تو حکیم صاحب نے نبض پکڑی، اور نبض پکڑ کر کے دیکھا کہ مریض کو ہوا کیا ہے، تو دیکھا تو نبضیں بتا رہی تھی کہ اس کو کچھ ہوا نہیں ہے، تو کچھ لیکن تھوڑی بہت دوا، ظاہر سی بات ہے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو وہ خالی ہاتھ تو نہیں بھیجے گا، کچھ نہ کچھ تو اس کو دینا ہی ہے، عامل کے پاس جائیں گے وہ خالی ہاتھ تو نہیں بھیجے گا، کچھ نہ کچھ تو اس کو دینا ہی ہے، اس لیے کہ جو ڈاکٹر اتنا شریف ہو جائے کہ وہ کسی مریض کو یہ کہہ دے کہ آپ کو کچھ نہیں ہے، تو مریض پھر وہاں سے نکلے گا چار گالیاں دیتے ہوئے کیونکہ آتا کچھ نہیں، زبردستی سے آ کر کے بیٹھ گوا ہے کلینک کے اندر، تو پھر وہ کوئی دوسرا جو ہے وہ ڈاکٹر تلاش کرے گا، یہی تو ہوگا۔ اور اگر کوئی عامل کہہ دے، ہمارے مفتی صاحب جیسا کوئی عامل کہہ دے کہ آپ کو کچھ نہیں ہوا ہے، تو پھر کہے گا کہ ارے ان لوگ کے کچھ نہیں آتا جاتا، صرف وہاں پر جو ہے وہ گئے تھے انہوں نے کہا کہ کچھ نہیں ہوا ہے، پھر وہ کسی اور دوسرے عامل کے یہاں جائے گا، اور جو اس کو یہ کہے گا نا اوہو بہت خطرناک تیرے اوپر کر دیا گیا، سفلی ہو گیا ہے اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا ہے، وہ اس سے اتنا متاثر ہوگا، ایسا اب کیا کرنا چاہیے۔ یہ انسان کی ایک سوچ ہے، واللہ کوئی برا نہیں مانے، میں نہ ڈاکٹر کا مذاق اڑا رہا ہوں نہ عامل کا مذاق اڑا رہا ہوں، یہ ایک انسان کی سوچ ہے، ایک فکر ہے کہ اگر اس کو کہا جائے کہ آپ کو کچھ نہیں ہوا ہے، ڈاکٹر کے کچھ نہیں ہوا ہے، اگر عامل کے کچھ نہیں ہوا ہے شرافت کے ساتھ، تو وہ مانے گا ہی نہیں، وہ کہیں اور جائے گا، حالانکہ اس کو خود کو یہ احساس ہے کہ وہ خود جو ہے وہ نفسیاتی طور پر خود بیمار ہو چکا ہے، خود سوچ چکا ہے۔ انسان کی ذہنیت بہت اثر انداز ہوتی ہے، اس کی فکر اثر انداز ہوتی ہے، اس کی سوچ اثر انداز ہوتی ہے۔ اگر آپ یہ سوچ کر کے گدڑی اوڑھ کر کے 4 گھنٹے سو جائیں کہ میں بیمار ہو گیا ہوں، تو آپ کا بدن خود بخود گرم ہونے لگے گا، اور آپ کو واقعی بخار ہے اور آپ سوچیں کہ مجھے کچھ نہیں ہوا ہے، آپ نکل جائیں چلنے دوڑنے بھاگنے اور گفتگو کرنے کام کاج پر، تو جیسے جیسے پسینہ گرے گا آپ کا بخار خود بخود چلا جائے گا۔ یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہے، بہت سارے کام سوچ کرتی ہے، فکر کرتی ہے، نفسیات کرتی ہے، سائیکولوجی کا بہت بڑا اثر پڑتا ہے انسان کے وجود پر، سوچ و فکر کا اثر پڑتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو میں یہ عرض کر رہا تھا اور عرض کرنے یہ چلا تھا کہ حکیم اجمل خان صاحب نے اس کی جو ہے وہ نبض دیکھی، اور نبض دیکھنے کے بعد اس کو کچھ دوائیں دینے لگے۔ شامی بزرگ نے کہا خان صاحب یہ 3 دن کے بعد مر جائے گا، اس کا علاج شروع مت کرو ورنہ بدنام ہو جاؤ گے۔ شامی بزرگ نے کہا خان صاحب یہ 3 دن کے بعد مرنے والا ہے، اس کا علاج کرو گے بدنام ہو جاؤ گے، اس لیے اس کا علاج مت کرو، کوئی دوا وغیرہ مت دو۔ حکیم صاحب نے کہا شامی بزرگ سے حضرت آپ کا بڑا معتقد ہوں لیکن نبضیں بتاتی ہے کہ یہ اچھا ہے۔ کہا ٹھیک ہے، شوق ہے تو کرو علاج، اور وہ وہاں سے نکل گئے، شامی بزرگ نکل گئے۔ حکیم اجمل خان کو بیرسٹر صاحب نے کہا شامی بزرگ کی کرامتیں ہم نے بہت دیکھی ہے، ایک کام کرتے ہیں 3 دن یہیں رک جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ واقعی کیونکہ کوئی مر جائے گا 3 دن کے اندر، یہ پیشن کوئی بہت بڑی پیشن ہے، کوئی مر جائے گا، یہ بات کہنا بہت بڑی بات ہے۔ لیکن یاد رکھیں جب اللہ کسی کو اپنا دوست بنا لیتا ہے تو پھر اللہ اپنے راز پر اس کو آگاہ کرتا ہے۔ مجھے خبر ہے اس کی کہ آپ کے دماغ میں یہ وسوسہ آ رہا ہوگا کہ آپ کہتے ہیں کہ شامی بزرگوں نے پیشین گوئی کر دی کہ یہ 3 دن میں مر جائے گا، حالانکہ سورہ لقمان کی آیتیں کہتی ہے کہ کون کب مرے گا، کہاں مرے گا، کسی کو خبر نہیں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جس کو کہتے ہیں نا کہ یہ طوطے کی رٹ، طوطا اگر کسی سے سن لینا مجھے بھوک لگی ہے، 4 مرچی بھی اس کو کھلا کر کے حلق تک پیٹ بھر دو تو پھر وہ کہے گا مجھے بھوک لگی ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھے بھوک لگی کا مطلب کیا ہے۔
یہ بات ہے. تو آج کل کے نوجوان چھوکروں کا بھی یہی حال ہو گیا, لڑکوں کا جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے, پڑھے لکھوں کی بات نہیں کرتا, جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے ان کم عمر لڑکوں کا یہی حال ہو گیا. اس سورہ لقمان کی آیت کا کیا؟ ارے اللہ کے بندو, کسی کو نہیں پتا ہمارا ایمان ہے, لیکن اللہ جس کو بتا دے اس کو پتا ہے. یہ بات ہے, کوئی مشکل تو ہے نہیں پتا ہے کسی کو کون کب مرے گا, کہاں مرے گا, لیکن اللہ بتا دے تو پتا چل سکتا ہے. اب آپ کہیں گے اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل بخاری شریف کی حدیث ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے, جنگ بدر کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نشان لگایا میدان کے اندر, کہا یا ابو جہل مرے گا, یا عتبہ مرے گا, یا شیبہ مرے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نشان لگایا, اور حضور نے جہاں نشان لگایا تو وہ لوگ مرے اور اسی دن مرے. تو بولو کیسے حضور کو پتا چلا؟ اللہ نے بتایا. تو اللہ جس کو بتا دے اس کو پتا چل جاتا ہے. اللہ جس کی شان ہے وہ جس کو چاہے بتا دے. ارے آپ کے گھر میں کتنا خزانہ ہے کسی کو نہیں پتا, امی کو نہیں پتا, بھیا کو نہیں پتا, بھابھی کو نہیں پتا, ابا کو نہیں پتا, لیکن آپ کسی کے کان میں پھونکتے تو ہے نا. ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے شیئر ضرور کر دینا.